بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا۔ تو واقعہ ضرور سنیں۔ سب سے پہلے آدم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے یہ آئیں گے، سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین پر اپنے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی، لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے اس مخلوقات کو بہت ہی خوبصورت بنایا اور اشرافات یعنی بزرگی سے نوازا۔ زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت تھی، اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرےداری و انعام سے نوازا، لیکن ان سے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، باقی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے وہ سب چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمان سے نکال دیا اور آخر میں اس کو اسی کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم شمار دیا۔ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ شعلے ہی طرح نظر نہیں آتے لیکن صرف محسوس کی جا سکتی تھی اور ساری گرمی اسی میں ہوتی ہے۔ اس قبیلے کے علاوہ کے سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا، دوسری روایت سے عزازیل بھی آیا ہے اور وہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ ابلیس کو ایسا گھمنڈ ہوا کیونکہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے قول ہیں۔ زمین پر انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس فرشتے کو ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ وہ بھی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے اس میں جنگ کی اور انہیں جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کارنامہ سے ان کے غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ اس کے غرور کو جان گیا لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابلیس آسمان دنیا، زمین اور اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ اور نظام چلانے والا تھا اور ساتھ ہی جنت میں حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا، اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا۔ آپ نے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا اور آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین مخلوقات کو بنانے کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کر دیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا ہے وہ جنت کے پرہیزگار اور حفاظت کرنے والے تھے۔ اس عزت افزائی سمان سے ابلیس کے دل میں تکبر یعنی گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی عبادت اور ریاضت کا انعام ہے، پھل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بھید جانتا ہے اور ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر غضبناک اور راندہ درگاہ کر دیا یعنی اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم کی نسلوں کو بہکانے کے لیے
मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक ने इल्म के हिकमत का ही यही तकाजा था कि वह औलाद आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई, उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। ऐसे ही इस्लामिक वाक़या के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसका दूसरा पार्ट ज़रूर सुनें।